بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کے 39ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند پیارے پیارے فرامین گرامی سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب میں ایک حدیث پاک القول البدیع اور سعادت الدارین کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دربار نبوت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے قریب تر اعمال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ اس نے عرض کیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کا امام بنے تو اسے چاہیے کہ انہیں ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی۔ احباب گرامی، اس مبارک فرمان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال کا ذکر فرمایا جو اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہیں، جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مبارک عمل درود پاک پڑھنا بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیے جو کہ القول البدیع اور سعادت الدارین کے حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں درج فرمائی ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے دربار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی، تو اس کو رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کرنا اور کہنا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد یہ پڑھ لینا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا کس طرح سے تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے اور رزق کی فراوانیوں کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور الترغیب والترہیب اور القول البدیع کے حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو یہاں ذکر فرمایا ہے کہ رسول اکرم روح عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ صدقہ کر سکے تو وہ یوں کہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت پہنچ جائے، یعنی ایک مومن کا دل اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے اور اللہ رب العزت سے جنت کے حصول کا کچھ سامان کر لے۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے بے شمار
نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت حاصل ہوتی ہے، تو جنت میں داخلہ درود پاک کی برکت سے نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک جیسے اس عظیم عمل کو ضرور اپنائیں اور اپنے شب و روز کو درود پاک کی خوشبو سے مہکائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں سعادتیں میسر ہوں گی اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔